بزرگان محترم، آج کی مجلس میں قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اولاً دو شعر اس تعلق سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ایک علامہ اقبال کا ہے اور ایک شیخ ابراہیم ذوق کا ہے، جو دراصل دعا ہے، اور یہ دعا میری آپ سب کے لیے ہوگی، تو اس پہ آپ آمین کہہ دیجئے گا۔ اللہ ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ اقبال نے اسلامی تاریخ کا خلاصہ ایک شعر میں پیش کر دیا، ایک شعر میں ساری قربانی کا فلسفہ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے قربانی کے تعلق سے لکھا ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا ہے اسماعیل، یعنی اگر ہم بنو اسماعیل کو دیکھیں، ایک بنو اسرائیل ہے، ایک بنو اسماعیل ہے، ہم کون ہیں؟ ہاں، جزاکم اللہ، ہم بنو اسماعیل ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے، اولاد میں سے ہے۔ تو کہا کہ یہ قربانی کا سلسلہ ایک معنی میں، ویسے تو قربانی کا سلسلہ شروع ہے کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ شروع ہے، اور خود اس بات کو قرآن کریم بیان کرتا ہے، چھٹا پارہ جہاں آدھا ختم ہوتا ہے، تو جو آدھا پارہ ختم ہوتا ہے اس کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ تو یہ سلسلہ ویسے دیکھنے جائے تو کہاں سے شروع ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر کہا، ایک اور مقام پر فرمایا کہ قربانی کا سلسلہ ہر امت میں رہا ہے۔ تو یہ دو کو آپ الگ کر لیں۔ اقبال جو کہنا چاہتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ ارے بولو، نبی تو ہے ہی، لیکن کیا ہے؟ خاص، وہ بھی صحیح، لیکن اور کچھ ہیں؟ ابو الانبیاء ہے۔ کیا ہے؟ ابو الانبیاء ہے۔ کیا معنی ابو الانبیاء کا؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، چلتا ہے، چلتے 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 کہاں تک آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ اس کے بعد جو انبیاء تشریف لائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، زیادہ تر وہ کس میں سے آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو الانبیاء۔ کیا معنی؟ اب یعنی ہاں، اور انبیاء یعنی ہاں۔ کیوں؟ پھر دو جماعت ہو جاتی ہے، ایک بنو اسرائیل، اور اسے آپ بنو اسحاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ماشاءاللہ، کیا خوب جواب دیا ہیں سعد اللہ صاحب؟ دو نہیں تھے، دو تو مشہور ہیں۔ دو کیا ہے عارف بھائی؟ مشہور ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ 8 نرینہ اولاد تھی۔ نرینہ یعنی
ارے ایک نہیں، نرینا یعنی مذکر، لڑکا، چھوکرو، ایک بیٹا ہوتا ہے ایک بیٹی ہوتی ہے، تو نرینا یعنی لڑکا، یا کہہ لیجئے کہ مذکر اور مؤنث۔ ابھی میں نے سنا 3-4 دن پہلے اشفاق بھائی، ایک بڑے عالم کو پاکستان میں ابھی شہید کر دیا گیا، مولانا ادریس صاحب کو، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ان کا ابھی ایک سفر ہوا تھا کراچی کا، مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ادارے جامعہ صدیقہ میں، غالباً یہی نام ہے، یا صدیق۔ تو وہاں حضرت کا بیان ہوا، تو بیان میں من جملہ اور باتوں کے حسن بھائی ایک بات انہوں نے یہ سنائی کہ جو پٹھان ہوتے ہیں تو جو اردو بولتے ہیں تو مذکر مؤنث کا ان کو پتہ نہیں چلتا۔ ہے حنیف بھائی، مذکر مؤنث کا، تذکیر و تانیث کا ہمیں سب پتہ نہیں چلتا۔ لڑکے کو لڑکی بنا دیتے ہیں فاروق بھائی، اور لڑکی کو امتیاز بھائی کیا بنا دیتے ہیں؟ وہ لڑکا بنا دیتے ہیں۔ خان عبد الغفار خان، اس کو بادشاہ خان بھی کہتے ہیں، ہے نا اشرف بھائی؟ کہ بادشاہ خان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بڑے آدمی، جیسے انڈیا میں گاندھی ہے، جیسے گاندھی جی ہے، موہن داس کرم چند گاندھی، یہی مقام پاکستان میں خان عبد الغفار خان کا تھا اپنے وقت میں۔ ذاکر بھائی، بادشاہ خان، اس کو بادشاہ خان بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی اسپیچ اور تقریر مشہور تھی۔ جیسے نورانی بھائی، ہمارے علاقے میں ایک صاحب ابھی ماضی قریب میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، جس سے میری مراد ہے اسماعیل بھائی شیخ شجاع۔ تو میں نے سنا کہ ان کی اسپیچ بڑی مشہور تھی۔ ہاں، وہ بہت اچھی اسپیچ کرتے تھے نا، ہاں، ان کی اسپیچ بہت اچھی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح خان عبد الغفار خان کا بھی معاملہ تھا، تو ان کا بیان، تقریر ہو رہی تھی، بھاشن ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا قوم، کیا بولا اردو میں؟ میرا قوم۔ حنیف بھائی، صحیح جملہ کیا ہے؟ میری قوم ہے، میری قوم۔ تو مجمع میں سے کسی نے کہا خان عبد الغفار خان سے، لیکن جو آدمی اسپیچ میں ماہر ہو، اللہ نے ملکہ دیا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگتا، وہ کوئی نہ کوئی گلی میں سے ذاکر بھائی راستہ کیا ہے وہ بنا لیتا ہے، وہ ادھر ادھر سے، ہاں، مجمع میں اپنی دھاک بٹھائے رکھتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ان کے منہ سے پورا تا حد نگاہ مجمع ہے، اور ان کے منہ سے نکل گیا میرا قوم۔ تو مجمع میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ خان، یہ میرا قوم نہیں، میری قوم ہے، یہ تو مؤنث ہے، تانیث ہے، آپ نے اس کو مذکر اور یہ بنا دیا۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ادھر، یہ سب مرد ہے، اس لیے میرا قوم ہے، یہ تم ہو، یہ میری قوم ہے۔ کیا کہا؟ ہم مرد لوگ ہیں، ہم یہ جو ہے اس طرف بیٹھے ہوئے ہم مرد لوگ ہیں، تو ہم چونکہ مرد ہے تو ہم میرا قوم ہے، اور تم اس لیے تم میری قوم ہو۔ تو خیر بہرحال تذکیر و تانیث جو ہیں وہ اس کو کرنا پڑتا ہے نا۔ پاکستان میں مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بزرگ انڈیا کے تھے، پھر پاکستان تشریف لے گئے، پاکستان سے پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب آپ پاکٹ سائز رکھتے ہوں گے، مسنون و مقبول دعا، ہے نا۔ ہاں، ان کی اور بھی بہت ساری کتب ہے، تفسیر بھی ہے ان کی۔ تو وہ مدینہ شریف میں بیٹھے تھے، بہار کے مشہور شاعر، انہوں نے مدینے کی فضیلت پر اشفاق بھائی شعر سنایا حضرت کو۔ اب بہاری لوگوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ مذکر مؤنث ہے، تو انہوں نے کیا کیا، بلبل، ہاں، تو اس میں غلطی کر دی، تو انہوں نے اس کو مذکر بیان کیا،
تو حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے شاعر صاحب، آپ نے بلبل کو بہار سے مدینہ میں لا کر مذکر کو جو مؤنث تھی اس کو مذکر بنا دیا۔ خیر، تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ قربانی ہر امت میں رہی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، یہی بات چل رہی ہے، کچھ اور کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ایک ہے، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی کتنی اولاد تھی؟ 8 نرینہ اولاد تھی۔ ہاں یہاں یاد آیا ہے جاوید بھائی، کتنی تھی؟ 8 نرینہ اولاد تھی، لیکن مشہور کتنے؟ 2 جو ہیں وہ مشہور ہوئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر یہ اس طرح سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے آگے۔ ایک اور اولاد وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ بنو اسماعیل ہے، اور بنو اسماعیل میں سے پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر پھر پوری بنی اسرائیل اور بنو اسحاق میں انبیاء کی فوج ہے، لیکن اس طرف بنو اسماعیل میں سے الیاس بھائی کیا ہے؟ صرف ایک ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کہتے ہیں کہ 100 سنار کی اور ایک، ہاں، تو سب پہ غالب آ گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یہودی جو ایمان نہیں لائے اس کی وجہ ہی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت اب تک ہمارے گھرانے میں چلی آ رہی تھی، بنو اسحاق میں، بنو اسرائیل میں نبوت تو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھی، ہم بنو اسماعیل کو مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ ایمان نہیں لائے، ورنہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں 1 سے زائد مقامات پر یہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ یہ یہودی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا جانتے تھے، کیسے پہچانتے تھے۔ قرآن نے کیا خوب تعبیر کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، قرآن کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے آدمی اپنی اولاد کو جانتا ہے، اپنی اولاد کی شناخت ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ ان کو جانتا ہے۔ آدمی اپنی اولاد کو خوب جانتا ہے۔ اسکول میں یہاں تو زیادہ تر نہیں کرتے، انڈیا میں ہے، فاروق بھائی کرتے تھے کہ گیٹی اسکول موکلا مدرسہ موکلا گلی کہیں چلے گئے، باپ کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، 100 کا مجمع جا رہا ہے، باپ کی نگاہ پڑے گی، اشفاق بھائی وہ پہچان جائے گا، شام کو کیا کہے گا، ارے کہاں گیلو، ہم کہتے کہ مدرسے گیلو تھے کہ بنے نہیں تو سونا مت تھے کہ نہیں کہ ہوں تنے سونا مجمع ماتھی بھی اوڑھی کھاٹ ہے نا، سادلہ بھائی ہوتا ہے نا، تو ہوتا ہے، باپ ہے، ہاں۔ تو خیر وہ اس طریقے سے جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے زیادہ آپ اندازہ لگائیے، یہ لوگ جو مدینہ منورہ میں کیا ہوئے، بس گئے، آباد ہو گئے، مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنا لیا، اپنا ماوا بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، خالص اور خالص یہ وجہ تھی کہ انہوں نے آسمانی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بیان کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہے پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں، کہاں پہ پیدا کہاں ہوں گے، ہجرت کہاں ہوگی، تو آسمانی کتب میں یہ لکھا تھا کہ نخلستان جو ہوگا، راجستھان نہیں ہے، ایک ہے راجستھان کہ وہاں کیا ہے، ریت ہی ریت ہے، درخت نہیں ہوتے، نخلستان ذاکر بھائی اس کا کیا مطلب ہے، عطا اللہ صاحب کہ کھجور کے درخت ہی درخت ہوں گے۔ تو یہودیوں نے باقاعدہ ریسرچ کیا کہ بھائی یہ کھجور کے درخت ہی درخت جو ہوں گے تو وہ کہاں پر ہے، تو یہ لوگ تو اصل میں کہاں آباد تھے، ہاں مدینہ میں آباد تھے، ہاں، تو جو حنیف بھائی نے بولا وہاں آباد تھے۔ پھر یہ باقاعدہ اسی نیت سے آئے تاکہ ہم نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں گے اور ان کو ساتھ دیں گے اور وہ یہیں پر آئیں گے،
اس لیے وہ بس گئے. بلکہ اس سے اگلی بات علماء نے لکھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مکہ مکرمہ سے پہلا پڑاؤ کہاں تھا؟ آپ لوگ جواب بھی دیتے ہو لیکن ڈر ڈر کے. یار میں آپ کا امام ہوں، آپ کی بیوی نہیں ہوں. ڈرتے کائے کو ہے؟ تو گھر کی عادت مسجد میں چھوڑ دو. کیا ہے؟ ہاں، تو وہاں گئے، وہاں سے پھر اسی لیے میں نے ڈائریکٹ مدینہ نہیں بولا. آپ مجھے پتا تھا کہ آپ شارٹ کٹ راستہ اختیار کریں گے. شارٹ کٹ مدینہ نہیں گئے، قبا گئے جہاں ہم بیٹھے ہیں. قبا میں گئے ہیں. ہاں، مقام قبا جو ہے وہاں حضرت تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ جو ہے وہ چلے. اور مدینہ منورہ چلے تو ہر شخص کی خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی، چاہت تھی کہ حضور ہمارے مہمان بنے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ اکبر. دیکھیے یہ ہوتی ہے حکمت، یہ ہوتی ہے دور اندیشی. ہاں، آج نہ مولوی بھی اللہ ماشاء اللہ ચહેરો જોઈને થપ્પડ મારે. ગરીબ માણસ દાવત દે જાવીદભાઈ તો નહીં જાય, માલદારને ત્યાં જ મૌલવીની દાવત હોય. મૌલવીની દાવત માલદારને ત્યાં જ હોય. જોજો તમે અહીંયા બી ને ઇન્ડિયામાં બી. હા, ને ગરીબ મૌલવીને હાથ દે હે તો તે ખાલી 2 આંગળી જ દે હે આટલી, ને માલદારો હોય તો છોડે નહીં. ઇલ્લા માશાલ્લાહ હર જગહ લગતા है. खैर, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनको ज़रा इंग्लिश में बोल दो नहीं, धीरे से ज़रा आहिस्ता पड़े या उधर थोड़ा दूर चला जाए, यहाँ डिस्टर्ब होता रहेगा. तो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तदबीर इख्तियार की कि मेरी ऊँटनी है, ये ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है. मैं इसे, जावेद भाई मान जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दे, कोई बात नहीं. तो ये अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, वो मामूर है, इसे मैं छोड़ देता हूँ उसके हाल पर. ये जहाँ जाकर बैठ जाएगी जिसके घर के आगे, तो वो मेरा क्या होगा, मेज़बान होगा, और मैं उसका क्या होगा मेहमान जो होगा. देखिए ये खूबी है इनमें, हैं, ये ज़िद नहीं करते. उसकी समझ में बात आ गई, मान गया. हम लोग कोई गुजराती होते तो हैं. हाँ, ये खूबी है इनमें. खैर, तो हसन भाई क्या है कि कहाँ के अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है. और वो ऊँटनी फिर जाकर कहाँ बैठी? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर. हाँ, ये घर किसका था? ये बात आपको असल बतानी है. ये घर किसका था? हज़रत आयशा का कहाँ था? हज़रत आयशा तो मक्का के रहने वाले थे, वो तो मुहाजिर हैं. ये तो अंसार है, मदीना मुनव्वरा अंसार है. तो अबू अय्यूब का आप यूँ कह सकते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान था. इसीलिए तो कहा जाता है कि उनको मेज़बान रसूल के बाद हज़रत अबू अय्यूब का. लेकिन दरअसल ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं था. ये दरअसल खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था. उलमा ने लिखा है कि ये खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था. ये वक़फ़ था हुजूर के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक़फ़ था हुजूर के लिए. और ये वक़फ़ दर वक़फ़ ये सिलसिला चलता आ रहा था. एक बादशाह गुजरा है यहूदियों में, जिनका नाम सियर की कुतुब में लिखा है तुब्बा. क्या नाम लिखा है? तुब्बा, ता बा और आइन, तुब्बा. तुब्बा ने आसमानी किताब में ये पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे, मक्का मुकर्रमा में पैदाइश होगी और मदीना मुनव्वरा हज़रत की क्या होगी, जाए हिजरत होगी, हिजरत गाह होगी. वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और अपनी बकिया ज़िंदगी फिर यहीं गुजारेंगे. तो उन्होंने वक़फ़ कर दिया कि भाई ये हुजूर जो हिजरत करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, मैं ये मकान हज़रत के नाम करता हूँ.
یہ حضرت کے نام وقف ہے، لیکن ابھی جو میری کیا ہے نسل میں سے جو لوگ ہیں وہ رہتے رہیں گے، یہ کے بعد دیگر کیا ہے وہ آتے رہے، جیسے آج کل کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی جو چابی ہے وہ کون سے خاندان کے پاس ہے؟ مکہ مکرمہ کے شیوی خاندان کے پاس، اور یہ وہی شخص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کعبۃ اللہ میں جانے سے روک دیا تھا۔ کیوں؟ پاور ان کے پاس تھا، کعبۃ اللہ کے دربان وہ تھے، ان کے ہاتھ میں چابی تھی۔ تو حنیف بھائی یہ انہوں نے حضور کو غالباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عبد الرحمن نام تھا یا کچھ اور، تو وہ شیوی جو خاندان ہے انہوں نے حضور کو کعبۃ اللہ میں نہیں جانے دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا یہ معاملہ الٹا ہوگا، کوئی بات نہیں، چلے جائیں۔ تو کہا کہ وقت آئے گا، اور پھر وہ وقت آیا کب؟ جب فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی حضرت کے ہاتھ میں ہے، اور کہا کہ بلاؤ جنہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا تھا، اور کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی۔ تو کہا کہ تم نے تو ہمیں نہیں جانے دیا تھا، کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ چابی تمہیں دیتا ہوں اور تمہیں کعبۃ اللہ کا نگران اور دربان اور چوکیدار اور خادم مقرر کرتا ہوں کہ چابی تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ اور نہ صرف یہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں رہے گی، فرمایا کہ قیامت تک کے لیے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں کہ نسلاً بعد نسلٍ کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی اسی خاندان والوں کے پاس رہے گی۔ آج بھی اتنا دور گزر گیا، آج بھی، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ آگے بھی باقی رہے، اسی خاندان کے پاس کیا ہے؟ چابی ہے۔ تو وہ ایسا ہوتا ہے۔ اس پہ مجھے ایک اور بات یاد آئی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، غالباً دوسرے نمبر کے محتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ حج کے لیے گئے اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اب وہاں ٹھہر تو نہیں سکتے تھے، آنا تھا واپس۔ تو حضرت نے ایک کام یہ کیا کہ ایک خاندان کو 2 چیزیں ہدیہ کی۔ کتنی چیزیں جاوید بھائی؟ 2 چیزیں جو ہیں وہ ہدیہ کی، کہ یہ 2 چیزیں میں ہدیہ کرتا ہوں اور تمہیں ذمہ دار بناتا ہوں، اور تم اپنے بعد والی نسلوں کو یہ بات بتاتے رہنا اور آگے منتقل کرنا کہ میری یہ 2 چیزیں حضرت مہدی تک پہنچائی جائے۔ کن تک نورانی بھائی؟ حضرت مہدی۔ آگے کیا لگانا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے پوچھا، علیہ السلام، ہمارے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے کہ مہدی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگانا ہے، مہدی کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ رضی اللہ عنہ لگانا ہے۔ اس لیے کہ علیہ السلام یا تو فرشتوں کے ساتھ خاص ہے یا پھر انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اور دیکھیں حضرت کی نگاہ کتنے آگے تک جاتی تھی، فرمایا کہ اگر تم علیہ السلام کا دروازہ کھولو گے مہدی کے لیے تو کچھ لوگ ہیں وہ یہ دروازہ حضرت علی کے لیے کھولیں گے۔ سمجھ آیا؟ ان کی نظر کہاں تک دور تک جو ہے وہ جاتی ہے، اس لیے کیا کہو؟ حضرت مہدی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مہدی یہاں آئیں گے کعبۃ اللہ کے بعد، میں تو نہیں رہوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں میری کیا ہو جائے؟ شمولیت ہو جائے، میرا حصہ لگ جائے۔ تو اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ 2 چیزیں انہوں نے دی، ایک حمائل شریف دیا، حمائل شریف یعنی قرآن شریف، حمائل شریف یعنی قرآن شریف، انہوں نے ایک قرآن شریف جو ہے وہ دیا، اور دوسری شمشیر دی۔ شمشیر جانتے ہو نا؟ تلوار دی۔ کہاں
کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم اپنی اولاد کو دیتے رہنا، آگے آگے ہیں، اور سلسلہ بڑھتا رہے گا نسلاً بعد نسلیں۔ اگر یہ محفوظ رہی دونوں چیزیں تو کہنا کہ یہ رفیع الدین کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ رفیع الدین کی طرف سے، تاکہ انگلی کٹا کے کس میں شامل ہو جائے؟ شہیدوں میں۔ تو اسی طرح یہ جو مکان ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ دراصل حضور کا ہی تھا۔ یہ دراصل کیا ہے؟ حضور کا ہی تھا کہ بہت پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے اور وہ اہل کتاب میں سے تھا، تو اس نے یہ وقف کیا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، اور اس نے کتاب سے حنیف بھائی اندازہ لگا لیا تھا۔ اللہ اکبر ہیں، ہاں جیسے آج کیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے نا اندازہ لگانا، ٹارگیٹ کرنا۔ اب تو ٹارگیٹ کرنے والے پتہ نہیں کہاں کہاں کر لیتے ہیں، سب ایسی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ آ گئی ہے، لیکن یہ بہت پہلے بھی لوگوں کے اندر تھی، ٹھیک نشاندہی اس نے کی تھی۔ اس لیے وہی مکان ہے، فاروق بھائی کیا ہے، امتیاز بھائی، وہی مکان منتخب کیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ جتنے بھی مکانات ہوں گے مدینہ منورہ میں ذاکر بھائی کہیں نہیں ٹھہریں گے، وہ کہاں ٹھہریں گے؟ حضور یہیں ٹھہریں گے۔ اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہیں آ کر جو ہیں وہ ٹھہرے ہیں۔ خیر بات جو ہے کہیں سے کہیں چل نکلی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ ابو الانبیاء ہے۔ ہاں، اور ہماری یہ جو مجلس ہوتی ہے، چونکہ سال بھر ہمیں چلنا ہے، اور ہمیں اس وقت تک چلنا ہے جب تک آپ ہمیں چلائیں گے، تو اس لیے کیا ہے، آرام سے بات کریں، کوئی موضوع کوئی ٹاپک ختم نہیں کرنا ہے۔ اللہ آپ کی برکت سے جو ہیں جو باتیں ڈال دیتا ہے ذہن میں وہ ہم کر لیتے ہیں۔ باقی آپ کو میں صحیح بات بتاؤں، میں یہ روزانہ میرے جیب میں آپ دیکھیں گے یہ سارا میں لکھ کے لاتا ہوں کہ مجھے اسی ٹاپک پہ، اس میں پورا ٹاپک لکھا ہوا ہے کہ کیا مجھے گفتگو کرنی ہے، اور یہ روزانہ کے بیس پر ہوتا ہے، روزانہ کے بیس، میں مستقل اس کے لیے تیاری کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیے جاوید بھائی گجاما نوٹ تو نہیں ملا پر ہاں نوٹ بوچھ یہ سب کیا ہے، یہ سب ہے، لیکن یہ آپ کی برکت ہے۔ ہاں خیر میں کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈالتا ہے، تو یہ حضرت تھانوی کا یہی معمول تھا۔ حضرت تھانوی، آپ کتنی جلد بیانات کی چھپی ہوئی ہے، حضرت کسی ٹاپک کو حنیف بھائی ختم نہیں کرتے تھے، بات نکلی تو بعد میں سے بات، کیوں؟ حضرت کی مجلس جیسے ہماری لگتی ہے ویسے ہی لگتی تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ میرا اصول ہے، میں کہیں مہمان بن کے جاتا ہوں تو ٹاپک ختم کر کے آتا ہوں، کیوں؟ پھر پتہ نہیں کب جانا ہو تو وہاں ختم کر دیتا ہوں، لیکن اپنے یہاں نہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو مجھ سے محبت ہوگی، مجھ سے مناسبت ہوگی، وہ بیٹھے گا، باقی چھٹ جائیں گے۔ تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر امت میں قربانی رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ ہر امت میں رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو اقبال کا شعر سمجھانے کے لیے کہا کہ قربانی کے آپ دو حصے کر لیں، کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، لیکن پھر اقبال جو کہہ رہے ہیں وہ بنو اسماعیل اور بنو اسحاق۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا نا، ہاں ان کو بھی کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ نہایت اس کی کیا ہے؟ حسین ہے۔ اور حضرت حسین کیوں شہید ہوئے؟ علماء نے دونوں باتیں لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم یہ ہے، شدید خواہش تھی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ سننا، یہ بات علماء نے لکھی ہے وہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مجھے کیا ہے؟ شہادت کی موت جو ہے وہ نصیب ہو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معنی میں تو کہہ سکتے ہیں شہادت، ایک معنی میں کیسے؟ حضور کی موت کا سبب کیا بنا؟ جزاک اللہ، زہر۔ حضور کی موت کا سبب زہر بنا، کس نے دیا تھا؟ ہاں، تو انہوں نے جو ہے وہ دیا تھا۔ یہ زہر وقتی طور پر اثر ختم ہو گیا،
اور پھر آخری زندگی میں واپس اس زہر نے کیا کیا؟ حملہ کیا. وہ واپس جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ظاہری سبب کہنے کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آقا کی موت کا سبب وہی زہر بنا تھا جو دشمنوں نے دیا تھا. اور اس میں کس کو ہتھیار بنایا تھا؟ عورت کو. اس سے سمجھو یہی عورت پہلے سے ہتھیار بنتی رہی ہے. روپ الگ الگ ہے. اور آپ انسانی تاریخ دیکھیے. آپ کسی کو دھوکے سے مارنا ہے, کسی کو اپنے تابع کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو اس میں اگر کوئی چیز ہتھیار بنی ہے تو کیا ہے؟ عورت ہے. اس لیے حضور نے فرمایا حدیث میں, ان الدنیا حلوۃ خضیرۃ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور نے کیا فرمایا کہ دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی ہے. بڑی سرسبز اور میٹھی ہے. کوئی دنیا سے جانا نہیں چاہتا. سعد اللہ صاحب ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. ہر آدمی دعا کرتا ہے اللہ جنت الفردوس عطا فرما, اللہ جنت الفردوس عطا فرما. مولوی صاحب, امام صاحب دعا کراتے اللہ جنت, سب زور زور سے آمین کہتے ہیں, لیکن مرنا سسرا کوئی نہیں چاہتا. اشرف بھائی, جانا سب کو جنت الفردوس ہے, مرنا حسن کا کوئی نہیں چاہتا ہے. کیوں؟ اللہ نے بنائی ایسی ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے علماء دین پر. جس کو پیشاب کا کچھ تقاضا ہو تو چلے جائے, مجھے مغرب یہیں ادا کرنی ہے, تو سلسلہ جاری رہے گا بات کا. اشفاق بھائی آپ جانا چاہے یا کوئی اور تو آپ اٹھ کے چلے جائے, کوئی بات نہیں. تو بہرحال کیا ہے کہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ آخری بات کیا کہی؟ علماء کرام پر کہ انہوں نے لکھا کہ حضور نے فرمایا دنیا سرسبز اور میٹھی ہے. کہ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنا یدنو دنون. علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. دنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا. ہم دنیا کے قریب ہے اور دنیا کیا ہے یوسف بھائی؟ ہمارے قریب ہے. چونکہ وہ قریب ہے تو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. علماء نے لکھا کہ جب دنیا فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور حضور نے روایت میں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی ہوتی؟ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. آگے کا مفہوم آپ کو معلوم ہے. فرمایا کہ جب دنیا اللہ نے جو بنائی اور ہمیں اس سے اتنا لگاو ہے, ہم چھوڑنا نہیں چاہتے, تو ذرا اندازہ لگائیے اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو جنت میں نے کیسی بنائی ہوگی. جب تم دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے جو فانی ہے, جو غم اور مصیبتوں کا گھر ہے, تمہیں اس سے اتنا لگاؤ ہو گیا ہے, تو میرے بندو سوچو میں نے جو جنت تمہارے لیے بنائی ہے وہ کیسی ہوگی. تو علماء نے جو یہ لکھا, حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں سے بچنا. دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی ہے, اور دو چیزیں حضور نے فرمایا فاتقوا الدنیا. ایک تو دنیا سے بچنا. دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا ہم بولتے رہتے, دنیا کسے کہتے ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چیست دنیا از خدا غافل بدن. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ جو چیز بھی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اگر وہ پیسہ ہے غافل کر دے وہ دنیا, اگر وہ جاب ہے غافل کر دے دنیا, اگر وہ عورت ہے غافل کر دے دنیا, اگر وہ ہماری حقیقی اولاد ہے غافل کر دے دنیا. کوئی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی سرسبز اور میٹھی ہے. خاص طور سے دو چیزوں سے بچنا ہے, دنیا سے اور الگ سے. دیکھیے عورت اس میں شامل ہو گئی دنیا میں, لیکن عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے. اس لیے حضور نے پھر فرمایا الگ سے کہ عورتوں سے بچنا. کس سے بچنا؟ عورتوں سے جو ہیں وہ بچنا. اور آگے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں مفہوم یہ ہے کہ سب سے بڑا فتنہ کیا تھا؟
عورت تھا. تو یہ عورت ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اس کو ہتھیار بنایا گیا. آج دنیا میں سب سے بڑا شور ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو وار ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، میری اور آپ کی نگاہیں کہیں تیر کہیں نشانہ کنورٹ کر دیتے ہیں. کہاں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایپسٹین فائل ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایپسٹین فائل ہے. تو دنیا کو اسی میں الجھا رکھنا ہے تاکہ ان کی فائل نہ کھلے ہیں. ہاں، تو بس دو مسئلے، جھگڑا یا تو فائل کا یا آئل کا. آئل یعنی آئل ہے. جھگڑا دنیا میں فائل کا اور آئل کا، اور ہتھیار عورت. حضور کے خلاف کیا ہے؟ مشرکین مکہ آئے، کہا کہ آپ اپنا مشن چھوڑ دیجئے، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہے. کہاں ہم آپ کو کیا دیں گے؟ جو عورت آپ چاہے، خوبصورت سے خوبصورت ہیں، نوجوان حسین، آپ جس کی طرف انگلی رکھ دیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. ہر دور میں ہتھیار بنتے آئی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے میری اور آپ کی کیا ہے وہ حفاظت فرمائے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہایت اس کی کیا ہے، حسین ہے اور ابتدا اسماعیل ہے. بہرحال آخری بات گفتگو ختم کرتا ہوں. دراصل ہمیں موضوع اختیار کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 10 سال، دیکھیے قربانی مکہ مکرمہ میں واجب نہیں تھی. یہ قربانی کہاں واجب ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال زندہ رہے، حیات رہے، قربانی کی ہے. اور ہم سب کی طرف سے بھی حضور ہر سال کیا کرتے رہے؟ قربانی کرتے رہے. اس لیے میرا اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ نے ہمیں وسعت دی نہیں بلکہ دے رکھی ہے، تو ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کریں؟ قربانی جو ہے وہ کریں. اب لوگ پوچھتے ہیں بڑا جانور کرے کہ چھوٹا کرے؟ اب لوگ جو ہیں یہ پوچھتے ہیں بڑا کرے کہ چھوٹا کرے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ بیان بڑا کرے کہ چھوٹا کرے، لمبا کرے کہ مختصر؟ سعد اللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بڑا کرے، لمبا کرے ہیں. ہاں بولوانو تو مارے چھیں تمہارے تو ہاں بروانو چھیں. تو بہرحال کیا ہے، علماء نے لکھا ہے، سنو. قرآن کریم میں صورتیں 2 طرح کی ہے، یا کہہ لیجئے 3 طرح کی ہے. ایک لمبی صورتیں، دوسری درمیانی صورتیں، اور تیسری مختصر صورتیں. پھر آپ اس کے 2 پارٹ کر لیجئے، ایک لمبی صورتیں اور ایک مختصر صورتیں. لمبی جو صورتیں ہیں فقہا نے لکھا کہ اس کا ایک رکوع چھوٹی صورتوں کے برابر ہے. بڑی صورت کا ایک رکوع کیا ہے؟ جیسے سورہ بقرہ لے لیجئے آپ، شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب، پہلا رکوع کہاں ختم ہوتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ ایک رکوع اگر ہم نماز میں تلاوت کریں گے یہ چھوٹی صورت کے برابر ہے. چھوٹی صورت اخیر میں ہیں 30ویں پارے میں آپ جانتے ہیں. اسی طرح بڑے جانور میں ایک حصہ رکھنا یہ چھوٹے جانور کے قائم مقام ہوتا ہے. سمجھ آ گیا کہ ایک چھوٹا جانور آدمی نے قربان کیا، بکرا کیا، میڑھا کیا ہے، اور ایک کیا ہے بڑا جانور ہے، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، اس کا ایک حصہ وہ چھوٹے جانور کے برابر ہے. تو بھائی چاہے تو آپ کیا کرو، چھوٹا جانور کرو، اور چاہے تو بڑے حصے میں حضور کا کیا رکھ دو، حصہ رکھ دو. لیکن ہاں چونکہ بڑا حصہ ہوگا تو اس میں ہمارا بھی ہوگا، آپ کا، فیملی والوں کا. تو بہت سو کی چاہت ہوتی ہے کہ بھائی ذرا الگ سے حضور کے لیے اسپیشل کیا جائے. تو ہو سکے تو 2 کام کر لو، گائے میں بھی، بیل میں بھی، بھینس میں بھی، اونٹ میں بھی اگر کرتے ہیں تو ایک حصہ حضور کا اس میں بھی جو ہے متعین کر لو. اور اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو کیا کرو یہاں بھی. اور اس کا ایک حل یہ ہے، انڈیا میں کراؤ کہیں اور تو بڑے جانور میں رکھ لو، اور یہاں کیا کر لو، خود کر لو، تاکہ حضور کا حصہ خود اس میں سے کھا سکو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.